بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے ماہ سفر المظفر کا آخری جمعۃ المبارک، اس کی برکتیں اور بہاریں، اور ایک ایسا عمل کہ جو آپ کی خالی جھولیاں بھر دے گا۔ آپ رزق چاہتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ پر رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرما دے گا اور رزق کے پہاڑ کھڑے کر دے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا دن ہے۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مومن جمعہ کی رات یا جمعۃ المبارک کے دن میں 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، پھر یہ درود پاک پڑھے صلی اللہ علی محمد النبی الامی 1000 بار، تو آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا، اور جس نے میری زیارت کی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن جو کوئی 3 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اس تک پہنچے گی۔ درود پاک پڑھنے کی فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں کہ درودوں کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے، درودوں کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے، خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حفاظت کے لیے بھی اللہ پاک فرشتہ بھیج دے، تو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن میں کثرت سے زیادہ کوشش کریں کہ 10,000 بار کو ٹارگٹ بنا لیں اور لگاتار پڑھتے رہیں۔ اسی پڑھنے کے سبب ہی اس مقدس ترین دن میں ہماری بخشش ہو جائے گی، کیونکہ یہ فضیلتوں اور رحمتوں والا دن ہے۔ اس دن میں اللہ پاک ایسی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے کہ بندہ مومن کا جی بھر جاتا ہے، لیکن وہ رحمتیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا مومن جو کہ جمعۃ المبارک کا احترام کرتا ہے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے اور وظائف کرتا ہے، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتا ہے، کثرت کے ساتھ عبادت کرتا ہے، تو وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ تو جو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے تو اللہ کی اس پر خاص نظر رحمت، کرامات اور نوازشیں اس بندے پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میرے بہنوں، میرے بھائیوں، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل لے کر آئی ہوں جو آپ کی تمام تر حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ میری وہ بہنیں جو کہ برسوں سے اولاد کی خواہش لیے بیٹھی ہیں، چاہتی ہیں کہ اللہ پاک ان کی خالی جھولیوں کو بھر دے۔ اگر گھر میں صرف اور صرف بیٹے ہیں، بیٹیوں کی خواہش ہے، یا صرف بیٹیاں ہیں اور بیٹوں کی خواہش ہے، یا اللہ نے اولاد ہی عطا نہیں کی ہے، تو آج خالی جھولیاں بھر لیں۔ ماہ سفر کا آخری جمعۃ المبارک اپنی رحمتیں لٹاتا آ چکا ہے، اور اس کے علاوہ میرے وہ بہن بھائی جو کہ اپنے خالی مقاصد کو لے کر اپنی جھولیوں کو خالی کیے بیٹھے ہیں کہ ان کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہیں، میرے وہ بہن بھائی خاص طور پر اس عمل کو کریں، اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کر دے گا۔ جمعۃ المبارک کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے
کہ جمعہ کے دن ہر بالغ مسلمان پر غسل واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی نماز ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے سوائے 4 لوگوں کے، یعنی غلام، عورت، نابالغ بچہ اور بیمار۔ واضح رہے قرآن نے جن کاموں سے منع کیا ہے وہ حرام ہے، اور جب اللہ نے خرید و فروخت منع کر دی ہے تو خریدنا بھی حرام ہے اور بیچنا بھی حرام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعۃ المبارک کے دن کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور جس نے جمعہ کے دن سورہ الکہف کی تلاوت کی اس کے لیے اللہ تعالیٰ 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن فرما دیتا ہے۔ اور جمعے کے دن آپ جانتے ہوں گے ایک ایسی گھڑی ہے کہ کوئی مسلمان اسے پا کر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے۔ لہٰذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں سنن ابی داؤد 1048 میں فرمایا ہے کہ تم اسے عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ تو آج میں آپ کے لیے جو جمعۃ المبارک کا عمل لائی ہوں، آپ نے وہ دن کے کسی بھی حصے میں کر لینا ہے۔ کیسے کرنا ہے آپ نے اور کس طرح سے کرنا ہے؟ آپ نے ماہ سفر کے آخری جمعے میں دن کے کسی بھی حصے میں باوضو ہو جانا ہے۔ کوشش کریں غسل کر لیں۔ اگر غسل نہیں کر سکتے ہیں تو آپ لوگ یہ کوشش کریں کہ کم از کم آپ لوگ وضو ضرور کر لیں۔ تو وضو کی بھی اپنی بہاریں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کے یہ نام پڑھنے ہیں، یا اللہ یا باسط، یا اللہ یا واسع، اور اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے درود پاک 100 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر آپ نے دعا مانگنی ہے کہ یا باری تعالیٰ میری خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے۔ اے باری تعالیٰ تو جب دینے پہ آتا ہے تو اپنے بندے کو بے شمار عطا فرما دیتا ہے، مجھ جیسے ناچیز بندے کو بھی یا مجھ جیسی ناچیز بندی کو بھی اپنی رحمتوں اور برکتوں کی کہ میں سمیٹ لے اور مجھ پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے۔ یہ تھا میرا آج کا عمل، میرا آج کا وظیفہ۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام میں شامل کروں گی، ساتھ میں یہ بھی آپ سے عرض کروں گی کہ جمعۃ المبارک کے دن خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے۔ اپنا نام ضرور کمنٹ سیشن میں میسج کریں۔ جن کا نام دعا میں شامل ہو جاتا ہے درود پاک کے ساتھ تو وہ دعاؤں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فیضان انصاری ہیں، اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے۔ شازیہ ہیں، تبسم بھی ہیں، صادر الدین ہیں، معین خان ہیں، وسیم ہیں، نسرین زہرا ہیں، فضل محمد ہیں، اس کے علاوہ افسانہ خان ہیں، عاصم میر ہیں، اینجل سویرا ہیں، اور صہیب خان ہیں، عمران احمد ہیں، زیب مغل ہیں، ایان ہیں، طارق ہیں، ربیہ ہیں، قریشی ساحل ہیں، اور ایان ہیں، سفیان ہیں، نوری مرزا ہیں، اور سمرہ فاطمہ ہیں، زرینہ ہیں، شہزاد خان ہیں، ظاہر خان ہیں، اس کے علاوہ سید حسین ہیں، ثنا ریاض ہیں، اور شبینہ سیف اللہ ہیں، نازیہ انصاری ہیں، غلام سکینہ عبد الرحمن ہیں، مدینہ منورہ سے، ماشاء اللہ عز و جل۔ آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، روحانی وظائف کے تمام ویور سبسکرائبر کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شیرین بانو ہیں، زرین شیخ ہیں، ناہیدہ ہیں، اس کے علاوہ ریاض ہیں، اور ظہیر احمد ہیں۔ اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے، آپ کی تمام خواہشیں پوری کرے۔ افروز ہیں، رابعہ ہیں، اور اس کے علاوہ سید عرفان ہیں۔ تو آپ سے بھی یہ بھی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، کیونکہ درود پاک کی عادت ڈالیں گے تو آپ کو ربیع الاول میں درود پاک پڑھنے کی عادت ڈلے گی۔ اسی لیے کثرت سے درود پاک پڑھیں اور اللہ پاک آپ کی حاجتیں پوری کرے۔ تمام کے لیے دعا کروائی گئی ہے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔